بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد سورۃ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ مکیہ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے۔ آیاتها 7، اس میں 7 آیتیں ہیں، ورکوعها واحد اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہاں تک یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوا۔ اس کا خلاصہ ایک بار سن لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے۔ مخلوقات الگ الگ جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے، مثلا عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن، تو ہر مخلوقات الگ الگ عالم، تو ان سب عالموں کے مربی اور پالنہار ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے، مراد قیامت کا دن ہے جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا، مراد دین کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، مراد دین کا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ راہ ہدایت چھوڑنے کی 2 وجہ ہوا کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے، ظالین سے ایسے لوگ مراد ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے، مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوا خلاصہ۔ اب اس کی تفصیل سنیے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے۔ یعنی شروع کی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی، اور آخری کی 3 آیتوں میں بندے کی طرف سے اللہ سے دعا ہے، اپنی ضرورت بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ درخواست کا، دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف یعنی آدھی میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ الحمدللہ، الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں، جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریف در حقیقت نقاش اور مصور کی یا صناع کی ہوتی ہیں۔ یعنی ہم خوبصورت یہ مصلی یہ جانماز ہے، اس کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کریں کہ بڑی خوبصورت جانماز ہے، تو یہ اس کی تعریف نہیں بلکہ بنانے والے کی تعریف ہے کہ بنانے والے نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو اسی طرح اس جہان رنگ و بو کے اندر جو بھی چیز ہمیں تعریف کے قابل نظر آتی ہے، دیکھ کر کے زبان پر اس کی تعریف آتی ہے، تو وہ اس کی تعریف نہیں بلکہ مالک کی، بنانے والے کی تعریف ہے۔ اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں۔ ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے، یعنی جس چیز کی بھی تعریف کرے وہ در حقیقت ساری کی ساری ایک ہی قادر مطلق کی تعریف ہے۔ ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا یہ نظر کا اور بصیرت کا نقصان سمجھے یا کوتاہی کہہ لیجیے۔ فارسی کے شاعر نے کہا ہے حمد را باتو نسبت درست، بر در ہر کے رفت بر در تست، یعنی حمد اور تعریف کی نسبت تو تیرے ساتھ ہی جچتی ہے، اس لیے کہ ہم کسی بھی در پہ چلے جائیں وہ در تیرا ہی در ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا
لیکن اس ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشیں طریق پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ایک معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آگے ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت بیان کی گئی ہے رب العالمین۔ مختصر الفاظ میں اس کی بھی تشریح سن لیجئے۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے، اس کو کہا جاتا ہے تربیت اور پرورش۔ پرورش تو اس کا اردو ترجمہ ہے، تربیت کا جو مفہوم پورا کا پورا ہے وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصلحتوں کی رعایت رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھانا اور اس کو حد کمال تک پہنچا دینا، اس کو کہا جاتا ہے تربیت۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی تربیت کیا کر سکتا ہے۔ آگے ہے العالمین، عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا و فضا، برق و باران، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، سب کی سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اور اس کے نظام شمسی اور قمری اور برق و باران اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے، یعنی ہماری یہ دنیا جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنی ایسی دنیا بنا رکھی ہوں، ہزاروں لاکھوں ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہے۔ اسی طرح حضرت مقاتل امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں۔ اس پر جو شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج اور طبائع، ان کی غذا، ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہو؟ یعنی اس عالم کے علاوہ دوسرے عالم میں اگر وہاں ہوا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہاں کی مخلوق بھی ایسی ہو جو بغیر ہوا کے زندہ رہتی ہو۔ یہ مضمون تو اب سے 770 سال پہلے، 770 بلکہ 800 سال سے بھی زیادہ ہو چکے اب تو، اس وقت کے فلاسفر امام رازی کا لکھا ہوا ہے، جبکہ فضا و خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات اور ذرائع ایجاد نہیں ہوئے تھے، اس وقت کوئی روکٹ نہیں تھا،
اور اسی طرح کوئی ہوائی جہاز اور اس طرح کی چیزیں جن سے آدمی آسمانوں کی سیر کر سکے، یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی۔ اس وقت کا ایک فلاسفر یہ باتیں لکھ رہا ہے۔ تو آج تو راکٹوں اور ٹینکوں کا دور ہے، ہوائی جہازوں کا دور ہے۔ اس زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتلایا وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ یعنی جو آسمانوں کا سفر کر کے آئے ہیں، جنہوں نے اس غیر متناہی خلا کا سفر کیا ہے، تو انہوں نے بھی آ کر کے یہی بتایا کہ اس خالی جو بیچ میں اسپیس ہے اور خالی جگہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس غیر متناہی خلا میں کیا کچھ موجود ہے۔ اس دنیا سے قریب ترین سیاروں، چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیاسات آج کے جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ اگر ان سیارات کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ انہی خصوصیات اور اسی مزاج اور طبیعت کے ہوں جو اس عالم کے انسان اور حیوانات اور نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے مزاج اور طبیعت، ان کی غذا اور ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہوں۔ اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید اور اس سلسلے کی جدید معلومات کے لیے وہ مقالہ کافی ہے جو امریکی خلائی مسافر جان گلین نے حال میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کرایا، اور پھر یہ اقرار کیا کہ کچھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے۔ یعنی خلا کا مطلب یہ خالی جگہ جو زمین آسمان کے بیچ ہے، تو اس کی کتنی وسعت ہے، یہ کہاں تک ہے، اس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ قرآن کے اس مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور بچشم بصیرت دیکھیے کہ حق تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محکم محیر العقول نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات و نجوم سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلے نظام میں بندھی ہوئی اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہے جب یہ لقمہ تیار ہوا۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہی، یعنی سارے عالم کی طاقتیں لگی رہی، مہینوں انہوں نے اپنی خدمت انجام دی، تب جا کر کے وہ لقمہ تیار ہوا جو ہم اور آپ اپنے منہ میں نوالا بنا کر کے دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو جس ہستی کو اس نے مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بھی بیکار اور بےہودہ نہیں ہو سکتی، اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کے ذمے بھی کوئی خدمت ہوگی۔ ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارند، تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری، ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ یعنی بادل، ہوا، چاند، سورج، آسمان، یہ ساری کی ساری چیزیں تیری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اس لیے نہیں کہ تو کھائے اور سوئے، بلکہ اس لیے کہ تو بھی اللہ کی فرما برداری کرے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ قرآن حکیم نے انسانی آفرینش اور اس کے مقصد حیات کو اس آیت میں واضح فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں نے جن اور انسان کو کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اس تقریر سے معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے،
کہ جب تمام کائنات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ دار صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز میں آ گیا۔ دوسری آیت میں صفت رحمت کا ذکر بلفظ سے صفت رحمان الرحیم کیا گیا۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت اور کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام کائنات اور مخلوقات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور اگر ہو جائے تو اس کے اوپر کچھ بوجھ نہیں۔ نہ تنہا بدی چونکہ خلقت نبود، نہ چون کردہ شد برق زحمت فزود۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ پوری کائنات نہ ہو تو اللہ کا نقصان نہیں، اور پوری کائنات ہو تو اللہ کے اوپر کوئی بار اور بوجھ نہیں۔ تو یہاں تک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک اس کی تفسیر بیان ہوئی۔ آگے کی تفسیر انشاءاللہ پھر بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔